بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین اسلام میں پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 سال پہلے یاسر نامی ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا مکہ تک آ پہنچا۔ مکہ میں قیام کے دوران اس کی ملاقات مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن المغیرہ سے ہوئی جو کہ مخزوم کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو حذیفہ نے یاسر کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جلد دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں رہنے لگے اور ابو حذیفہ کے گھر میں رہنے لگے۔ ابو حذیفہ مخزومی کی ایک کنیز سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ابو حذیفہ مخزومی اپنی اس پاک باز کنیز کی شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا اور ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹوں سے نوازا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار پہلے بیٹے کی پیدائش پر ہی ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا اور یہ دونوں میاں بیوی الگ سے رہنے لگے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی ان میاں بیوی کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہی گزرا۔ دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر پیغمبر اسلام نے جب اہل مکہ کو دعوت حق دی تو سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں سمیت فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل ابو حذیفہ مخزومی کے ساتھ رہتی تھیں اور ان کی کنیز بن کے رہتی تھیں، تو ابو حذیفہ مخزومی کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے پورے کنبے کے ساتھ اسلام لے آئیں۔ اس دور میں جو شخص بھی مسلمان ہوتا مشرکین مکہ کے ایسے مظالم کا نشانہ بنتا جس کے تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اسلام دشمنی میں اصل مکہ کے تعلق اور رشتے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے اور کفار بہت زیادہ مظالم ڈھاتے تھے۔ قبول اسلام لانے کے جرم میں مسلمانوں کو انتہائی سزائیں دی جاتی تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اہل مکہ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ کفار مکہ نے آپ کو اسلام چھوڑ دینے پر بہت مجبور کیا اور اس سلسلے میں لالچ بھی دیا، ڈرایا، دھمکایا، بہت کڑی سزائیں۔ آپ کی ضعیف العمری کا بھی خیال نہ کرتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف العمر تھی اور بہت سخت سزائیں جھیلتی تھی صرف اسلام کی خاطر۔ ظالم لوگ آپ کو ٹھوکروں، گھونسوں اور لکڑیوں سے مارتے تھے۔ آپ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو آپ سے اسلام چھوڑنے کو کہا جاتا تو حضرت سمیہ جواب میں کہتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان۔ آپ کے الفاظ کفار مکہ کا غصہ اور بھی بڑھا دیتے۔ کفار مکہ آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی ریت پہ لٹاتے اور اس کے اوپر انگارے بھی جلاتے اور کبھی آپ کو پانی میں غوطے دیتے، لیکن توحید و رسالت سے آپ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ بھی نہ جاری ہوتا، راہ حق سے ذرا برابر بھی نہ ہٹتی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سزائیں دی جاتی اور ظلم پہ ظلم یہ تھا کہ اس کنبہ کو ایک دوسرے کے سامنے سزائیں دی جاتی تاکہ شوہر بیوی کو سزا پاتے دیکھ کے اس کو تکلیف ہو اور بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے جب شوہر کو سزا میں دیکھے تو اس کو تکلیف ہو۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو مخزوم کے محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کفار مکہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر کفار کہکے لگا رہے تھے۔ حضرت سمیہ ضعیف العمری کے باوجود تمام تکلیف برداشت کرتے ہوئے صبر و شکر کر رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں اور حضرت سمیہ کی یہ بے بسی دیکھ کے آپ نے فرمایا،
کہ سمیہ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک دن حضرت سمیہ دن بھر کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد جب گھر واپس پہنچی تو ابو جہل جو اس وقت کا فرعون تھا، نہایت ظالم جابر کافر تھا، وہ نہایت غصے میں آپ کے گھر میں آیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام چھوڑ دینے کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو ابو جہل غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے آپ کو سخت اذیتیں دی، لیکن حضرت سمیہ نے جواب میں یہی فرمایا کہ جان تو قربان کی جا سکتی ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے ابو جہل کے غصہ انتہا کو پہنچ گیا، لہٰذا اس ظالم نے حضرت سمیہ کو گالیاں دینا شروع کر دی اور آپ پر نیزہ تان کر کھڑا ہو گیا کہ اگر آج تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میں تجھے نیزہ مار کر قتل کر دوں گا۔ حضرت سمیہ نے ابو جہل کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور بار بار کلمہ طیبہ پڑھنے لگی۔ ابو جہل آگ بگولا ہو گیا اور حضرت سمیہ کو کلمہ پڑھنے سے روکنے لگا، لیکن یہ صبر و استقلال کی ایمان سے بھری ہوئی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی، نہ ابو جہل سے ڈری نہ ان کی تلوار سے ڈری، بلکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کلمہ گھر کر جائے، اللہ کے نبی کی محبت بس جائے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے۔ حضرت سمیہ نے زیادہ زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو ابو جہل ہر کوشش میں جب ناکام ہو گیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ حضرت سمیہ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، تو اس نے پوری قوت کے ساتھ حضرت سمیہ کو نیزہ مارا جو آپ کو ناف کے نیچے سے لگا اور خون میں لت پت ہو کے آپ گر پڑی اور تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگی۔ آخر اسی حالت میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی۔ یہ ایک جان باز مسلمان عورت کا پہلا خون تھا جس سے اللہ کی زمین رنگین ہوئی۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ آپ کے شوہر حضرت یاسر بھی لرزہ خیز اذیتیں اور ظلم سہتے ہوئے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ آل یاسر کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھنا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اسلام میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر نہایت ضعیف العمری میں کفار مکہ کے مظالم صبر و شکر سے برداشت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔